السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حضرات، حیض کے مسائل مشکل ترین مسائل میں سے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسائل مردوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ عورتوں کے مخصوص مسائل میں سے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تمام عورتوں کا حیض کا مسئلہ یکساں نہیں ہوتا، حیض کی عادت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی کو 10 روز، کسی کو 7 روز، تو کسی کو 5 روز، اور کسی کو ایک دن آیا، دوسرا دن نہیں آیا، پھر تیسرا دن آیا۔ تو مختلف عورتوں کی مختلف عادات ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کرام، بہت سے اہل علم بیائی نہیں کسی عورت کے حیض کے سلسلے میں فتوے دینے سے بچتے بھی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی مسائل آئے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ ضروری اور بنیادی باتوں کا تذکرہ کر دوں تاکہ حیض کے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ان بنیادی اور ضروری چیزوں کا جاننا ہر ایک مسلم عورت پر فرض بھی ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت پاکی کی حالت میں کر سکے اور ناپاکی کی حالت میں اللہ کی عبادت سے بچ سکے۔ پہلی چیز یہ جانیں کہ عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم حیض کا خون، دوسری قسم نفاس کا خون، تیسری قسم استحاضے کا خون یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نکلنے والا خون۔ شرمگاہ سے نکلنے والا جو خون ہے اس کی اصل یہ ہے کہ وہ حیض کا خون ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی جبلت اور اس کی خلقت میں اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ ہر عورت کو ہر مہینے حیض کا خون آتا ہے۔ تو یہ عورت کی فطری اور جبلی چیز ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ حیض کا خون ہو، الا یہ کہ کوئی سبب ہو، کوئی عارضی چیز آ جائے تو پھر وہ خون یا تو استحاضے کا ہوگا یا پھر نفاس کا ہوگا۔ نفاس کا خون وہ ہے جو ولادت کے بعد آئے، اور استحاضے کا خون کسی بیماری کی وجہ سے آیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شرمگاہ سے جو خون نکلے وہ حیض کا خون ہوا کرتا ہے۔ دوسری چیز، کسی عورت کو اپنی مقررہ مدت معلوم ہو، اس کی عادت ہو کہ 6 دن یا 7 دن اسے حیض آتا ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 6 دن یا 7 دن وہ حیضہ شمار ہوگی، اور حیض کے جو قیود ہیں وہ سب باقی رکھیں گی، اور جیسے نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، شوہر سے نہیں ملے گی، جماع نہیں کرے گی، معاشرت نہیں کرے گی۔ تو جس عورت کی اپنی ایک عادت ہے اور اس مقررہ مدت کو جانتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب کسی عورت کو حیض کے علاوہ بھی دوسرا خون آنے لگتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، مخصوص ایام کے علاوہ دنوں میں بھی شرمگاہ سے خون رستا ہے یا نکلتا ہے، تب جا کے مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 حالات ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ عورت جس کے اپنے مخصوص ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون آ رہا ہے، تو پہلی صورت یا پہلی حالت اس کی ہوگی کہ اس عورت کو اپنے مخصوص ایام یاد ہوں، اپنی عادت یاد ہو، یعنی بیماری لاحق ہونے سے پہلے، دوسری خون آنے سے پہلے اس کی ایک عادت تھی، اور مقررہ مدت اس کو یاد ہو کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اسے حیض کا خون آیا کرتا تھا، تو وہ عورت اپنی اس مقررہ مدت کا اعتبار کرے گی، اپنی اس مخصوص عادت کے اعتبار سے وہ عمل کرے گی، یعنی وہ مخصوص ایام کو حیض کے ایام شمار کرے گی، اور پھر اس کے بعد جن ایام میں دوسرا خون آ رہا ہے تو اسے دوسرا خون وہ شمار کرے گی۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 7 روز حیض آتا تھا، پھر اسے دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں دوسرا خون بھی آنے لگا، 7 روز کے بعد 8ویں روز، 10ویں روز، 12ویں روز یا اس سے زیادہ خون آ رہا ہے، تو وہ 7 روز حیض کا خون شمار کرے گی، اور اس کے بعد پھر 7ویں دن غسل کر کے پاک ہو جائے گی، اور پھر جو خون آ رہا ہے اسے بیماری کا خون شمار کرے گی۔ دوسری حالت یہ ہے
کہ عورت کو اپنی عادت یاد نہ ہو، وہ مدت یاد نہ ہو، کس تاریخ سے کس تاریخ تک اسے حیض آتا تھا، کچھ پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو ایسی عورت حیض کے خون میں اور استحاضے کے خون میں یعنی بیماری کے خون میں تمیز پیدا کرے گی، تفریق پیدا کرے گی۔ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ حیض کے خون میں بدبو ہوتی ہے، نیز اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور یہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور عام خون میں، بیماری کے خون میں یہ سفیدیں نہیں ہوتی ہیں، وہ لال ہوتا ہے، پھر وہ باریک ہوتا ہے، زمین پہ گرنے سے جم جاتا ہے، بدبو بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور بدبو دار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عورت تمیز کر سکتی ہے تو اپنے اس تمیز پر عمل کرے گی، اس تفریق پر عمل کرے گی۔ تو جو خون حیض کا ہوگا اسے حیض کا خون شمار کرے گی، پھر اس کے بعد وہ نہائے گی اور پاک صاف ہو جائے گی۔ اور جو بیماری کا خون ہے وہ خون اسے نماز سے، روزے سے نہیں روک سکتا۔ تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت کو نہ اپنی عادت یاد ہے، وہ مقررہ مدت یاد ہے، اور نہ ہی وہ حیض کے خون میں اور استحاضے کے خون میں تفریق بھی کر سکتی ہے، تفریق بھی نہیں کر پا رہی ہے اور اپنی عادت بھی یاد نہیں ہے۔ تو ایسی عورت عام عورتوں کا اعتبار کرے گی، عام عورتوں کی عادت کا اعتبار کرے گی، خصوصاً اپنی خالہ، ماں یا بہن کی عادت کا اعتبار کرے گی۔ عام عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہیں 6 دن یا 7 دن حیض آتا ہے، تو وہ 6 دن یا 7 دن حیض کے شمار کرے گی، پھر اس کے بعد وہ نہائے گی، پاک ہو جائے گی اور نماز، روزے اور دیگر عبادتیں انجام دیں گی۔ یہ چند وضاحتیں تھیں یا چند ضروری امور تھے جن کا جاننا ہر ایک مسلمان عورت پر فرض ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت علی وجہ البصیرہ اور علم کی بنیاد پر کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت پاک ہو گئی ہو اور خون آنے کی وجہ سے، استحاضے کے خون کی وجہ سے مسلسل نماز چھوڑ رہی ہو یا روزہ چھوڑ رہی ہو، یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ لا علمی میں عورت ناپاک ہے اور روزے رکھ رہی ہے، ناپاک ہے اور نماز بھی پڑھ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے ہر ایک مسلمان عورت پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔